اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے دیوانہ وار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ
سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ معزز و محترم عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، الا خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان والے اور متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں۔ دوستو، یہ قرآن مجید کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑی احتیاط سے اس بارگاہ میں آنا۔ یہ الا جو ہے نا حرف، یہ تنبیہ کرنے کے لیے ہے، بڑی احتیاط سے، بڑا خطرناک معاملہ ہے، ویری ڈینجرس ایریا۔ اب دیکھتے ہیں نا، یہ جو پٹرول والے جو جا رہے ہوتے ہیں، ٹرک کو پیچھے جو ان کے ٹینکی لکھی ہوتی ہے اور ڈینجرس لکھا ہوتا ہے، سرخ سا نشان بنا ہوتا ہے، تو وہ علامت ہوتی ہے، بھائی احتیاط سے قریب نہ آئیے گا، یہ وہ خطرناک چیز ہے، احتیاط رکھنا۔ یہاں پٹرول ہے، آگ لگنے کا خدشہ ہے۔ تو عربی میں جو لفظ الا آتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی احتیاط سے، دھیان سے۔ اللہ کن کے لیے کہہ رہا ہے بھائی دھیان سے؟ ہائے ہائے ہائے، بھائی کوئی تو ہے نا، بھائی رب جن کے بارے میں فرما رہا ہے بھائی ادھر احتیاط رکھنا۔ دنیا میں جدھر مرضی جاؤ، جیسے مرضی اونچی باتیں کرو، جو تبصرے کرو، اولیاء اللہ بھائی ادھر بڑی خاص لوگوں کی بات ہو رہی ہے، میرے ولیوں کی بات ہو رہی ہے، میرے دوستوں کی بات ہو رہی ہے۔ الا خبردار، احتیاط، یہ میدان بڑا نازک ہے۔ ایسے منہ اٹھا کے جیسے عام لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہو نا۔ اچھا، الا آ گیا تھا، تو الا جو ہے یہ خطرات کی تنبیہ کے لیے عربی میں آتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے اپنے ولیوں سے پہلے یہ لفظ لا کر ہمیں بتایا کہ یہ احتیاط والی جگہ ہے، اور اتنا ہی کافی تھا۔ مگر الا کے بعد پھر انا فرمایا، انا بے شک۔ انا کا معنی بھئی شک تو پہلے ہی دور ہو گیا، جب رب نے الا فرما دیا تو شک تو ادھر ہی نکل گیا تھا، بھئی بات بھئی کوئی بڑی بات ہے اور بڑے لوگوں کی بات ہے، بھئی احتیاط والی جگہ ہے۔ پھر انا کیوں کہا؟ کیونکہ اکیلا انا بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ الا اور انا کر کے 2 تاکیدیں لگا کر دنیا کو بتایا کہ جب میں ولیوں کا ذکر کرتے ہوئے تم لوگوں کے لیے اس قدر عمدگی کے ساتھ تمہیں بتاتا ہوں کہ ولیوں کا مقام، مرتبہ، شان یہ ہے، تو تم تو بندے ہو، تم تو زیادہ احتیاط کرنا۔ اللہ تو ان کی شان بیان کر رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ، تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے، اور میں رب ہو کر ان کی شان بیان کرتے ہوئے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ان کی شان میں، تاکہ میرے بندوں کا پتہ چل جائے جس رب کے بندے اتنی شان والے ہیں، وہ رب خود کتنی شان والا ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، غم بھی کبھی نہیں ان کے قریب آئے گا۔ یحزنون، کبھی غمگین نہیں ہوتے۔ کیوں؟ یاد رکھیے، خوف مستقبل کا ہوتا ہے، خوف، اور غم ماضی کا ہوتا ہے۔ ماضی میں کسی نے کوئی تکلیف دی ہو، بندے کو یاد آئے اس بندے نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو بندے کو غم لگتا ہے۔
اور مستقبل میں ڈر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو اسے خوف کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے جو میرے ولی بن جاتے ہیں میں نہ انہیں ماضی کے حوالے سے پریشان ہونے دیتا ہوں، نہ مستقبل کے حوالے سے پریشان ہونے دیتا ہوں، کیونکہ جو میرے جو ہو گئے، اور انہیں غم اور پریشانی اس لیے بھی نہیں آتی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا رب کے حکم سے ہوگا، تو جو رب کی رضا ہے میں اس میں راضی ہوں، تو وہ رب کی رضا کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں، راضی برضا۔ اور یہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے، راضی برضا ہونا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک جاری ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے جو شیخ کریم تھے، میرے مرشد کریم حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہیں اپنے شیخ سے بڑا پیار تھا، تو ان کا سر انور میری گود میں تھا، اور آخری لمحات تھے، تو مجھ پہ بڑی اس حوالے سے پریشانی طاری ہوئی کہ یہ آخری لمحات ہیں اور میرے شیخ کریم دنیا سے جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرا تو اور کوئی ہے ہی نہیں، یہی تو میرا سرمایہ ہے، اور ان کا دیدار جو ہے وہی میرے لیے حج اکبر ہے، اور ان کا قرب جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں ہو۔ تو جس وقت یہ دل میں خیال آیا تو وہ بڑے عظیم شیخ تھے، کریم تھے، آپ کے شیخ کریم نے آنکھیں کھولیں اور کہا علی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ، کہا علی تجھے ایک بات نہ بتاؤں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور جان گئے کہ بندے کو یہ پریشانی ہے۔ جی حضور فرمائیں۔ فرمایا پریشانی دور ہو جائے گی، حضور حکم فرمائیں۔ فرمایا یہ ہے کہ جو بھی پتا ہلتا ہے میرے رب کے حکم سے ہلتا ہے۔ جی حضور۔ ساتھ فرمایا رب سونا ہے اور سونے کا ہر کام ہی سونا ہے، وہ جو کرتا ہے صحیح وقت پہ کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے۔ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور اسی میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا جی حضور واقعی۔ تو فرمایا اب جو کچھ ہوگا نا اس میں بھی اسی کی حکمت ہے اور اسی کی رضا ہے۔ یہ کہہ کر فرمائی انا للہ و انا الیہ راجعون، تو دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ ہستیاں دیکھیں کتنی راضی برضا اللہ کی ذات پر، کہ اپنی ہر چیز کو اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر دینا۔ آپ دیکھیں ان ولیوں کا کام، میں نے اس پہ پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ کے شیخ کریم حضرت سیدنا ابو الفضل، آپ نے جس وقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ آپ کی تربیت فرمائی تو ان ہستیوں نے پہلے علم پڑھا۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں علم و باج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم کی عین بھی نہیں لوگ حاصل کرتے اور چڑھ جاتے ہیں وہ جناب تکبر و غرور کے پہاڑ کے اوپر کہ میں یہ ہوں، اور جو میں کرے وہ پیر نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا، کیونکہ جو کامل ہوتا ہے وہ تو اپنی طرف آنے ہی نہیں دیتا، چھپا جاتا ہے۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کی تربیت فرما کر آپ نے بڑا علم پڑھا۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں ان کے ہزاروں استاد ہیں، ہزارہا اساتذہ۔ فرماتے ہیں صرف خراسان ایک شہر تھا، اس میں پڑھنے گیا تو اس شہر میں نے 300 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ کتنے اساتذہ سے؟ ایسے علم پڑھتے تھے پہلے۔ حضرت غوث اعظم کا نہیں ہم نے پڑھا کہ والدہ نے بچپن میں بھیج دیا، پڑھتے 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 کتنے ملکوں کا دورہ کیا،
کئی کئی ہزار اساتذہ سے علم حاصل کرتے تھے، پھر جا کے کچھ شیخ بنتے تھے۔ اور آج کے دور میں جو ایک استاد سے بھی نہیں کچھ پڑھا ہوتا اور شیخ الشیوخ بن جاتے۔ تو آپ کہتے ہیں صرف خراسان میں 300 اساتذہ سے میں نے، تو میرے مرشد کریم نے فرمایا بھائی میں نے تیری ڈیوٹی لگا دی ہے، اب تم چھوڑو، افغانستان کو چھوڑو، حجویر کو چھوڑو، غزنی کو چھوڑو، خراسان، ماوراء النہر، سمرقند و بخارا کے سفر بند کرو، اب تمہاری میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے، تم یہاں سے سیدھے جاؤ اور لاہور میں جا کر دین کی تبلیغ کرو۔ تو میں نے عرض کیا حضور لاہور میں تو میرے پیر بھائی پہلے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کے ایک پیر بھائی تھے، وہ بھی حضرت ابو الفضل انہی کے مرید تھے، تو وہ یہاں پہ پہلے کام کر رہے تھے۔ تو فرمایا ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، تمہیں جو حکم دیا گیا تم جاؤ۔ تو فرماتے میں نے قرآن مجید ساتھ لیا اور وہاں سے چل پڑا، اور جب لاہور میں پہنچا تو اس کے ارد گرد دیوار ہوتی تھی، چاروں طرف بڑی فصیل شہر اسے کہتے ہیں۔ تو رات میں نے باہر قیام کیا، صبح دروازہ کھلا تو میں اندر داخل ہوا تو وہاں پہ ایک جنازہ جا رہا تھا۔ تو میں نے کہا چلو جنازہ جا رہا ہے تو میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں، تو میں اس جنازے میں شامل ہوا۔ تو ان لوگوں نے مجھے چہرہ دیکھ کر کہہ دیا حضرت صاحب جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ پوچھا بھئی میں نے کیوں پڑھانا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو دنیا سے گیا ہے اس نے وصیت کی تھی جو صبح لاہور میں سب سے پہلے داخل ہو میرا جنازہ وہ پڑھائے گا، تو جنازہ پڑھانا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بندہ کون ہے؟ بندے کا نام بتایا تو وہی پیر بھائی نکلا۔ تو سمجھ گئے کہ مرشد کریم اس حکمت کو جانتے تھے کہ ان کا وقت پورا ہو گیا ہے اور اس سلسلے کو آگے چلانا ہے۔ وہاں اپنے مسجد کی بنیاد رکھی۔ وہاں اسلام تو پہلے آ چکا تھا، مگر اسلام کو عروج حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے دیا۔ آدھا لاہور اس کی جو آبادی تھی وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی، نصف لاہور کی آبادی۔ آپ نے مسجد بنائی، کچھ لوگوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا۔ ہر دور میں حاسد ہوتے ہیں، ہر دور میں، اور دنیا میں جس سے کوئی حسد نہیں کرتا وہ بندہ کون سا ہے؟ وہ بندہ ہی نہیں ہے جس سے کوئی حسد نہ کرے۔ اور اگر آپ دنیا میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے حاسد ہوں گے، اور اگر کام نہیں کر رہے تو آپ کا کوئی حاسد نہیں ہے۔ کام کرنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں، اور حاسد، وہ ایک انگریز نے کہا تھا کسی بھی شخص کی مقبولیت کا اندازہ اس کے حاسدوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ جس کے حاسد جتنے زیادہ ہیں اس کی مقبولیت اللہ کے اتنی زیادہ ہے، دنیا میں اس کی مقبولیت زیادہ ہے۔ تو اس بات سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے، اپنا مشن جاری رکھنا چاہیے۔ تو حاسدوں نے کہا جی یہ جو داتا گنج بخش علی حجویری صاحب انہوں نے مسجد بنائی ہے، اس کا رخ جو ہے وہ سیدھا نہیں ہے، قبلہ رخ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان سب کو اکٹھا کرو۔ وہ سارے جتنے لوگ تھے سب اکٹھے کر لیے گئے، اور پھر آپ نے وہاں پہ جماعت کروائی، اور جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو لوگوں نے دیکھا خانہ کعبہ شریف بالکل سامنے آ گیا ہے، اور پوری نماز میں خانہ کعبہ شریف سامنے رہا۔ تو سلام پھیر کے آپ نے فرمایا ہاں جی آپ بتاؤ خانہ کعبے کا رخ ادھر ہے اور اس مسجد کا ادھر ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم سے جو غلطی ہوئی تھی ہمیں معاف فرما دیں۔ پھر اس کے بعد مسجدوں کا رخ داتا صاحب کی مسجد کو دیکھ کر سیدھا کیا جاتا تھا۔ اللہ کریم کی ذات پہ برکات نے انہیں عظمتیں بخشیں، اور آپ نے یہاں خیر کا کام کیا، نیکی کا کام کیا، نیکی کا پیغام عام کیا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک مسئلہ پھنس گیا، لطیفہ قلب میرا، ایک مشکل میری تھی، روحانی مشکل۔ یہ روحانیت کے راستے میں بھی بڑی مشکلیں آتی ہیں۔ ایک مسئلہ ایسا الجھا، میرا وہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ میں نے بڑے سفر کیے، بڑے بڑے مزارات پہ حاضر ہوا۔ اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ حاضری دینے سے بندے کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک پروفیسر ڈاکٹر
طارق قمر صاحب ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، بڑے نیک عالم دین ہیں، صاحب علم ہیں، انہوں نے آج مجھے یہ واقعہ سنایا۔ فرمانے لگے کہ ہمارے قاری عبدالرشید صاحب ہیں، ان کے والد گرامی ہیں، بڑے عظیم مفتی عالم ہیں، تو ان کا ایک مسئلہ پھنس گیا، بڑی پریشانی ہوئی، تو مسئلہ حل نہ ہوا۔ تو فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا سید صبغت اللہ شاہ صاحب البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، پانچ چک والے پیر، تو میں ان کی بارگاہ میں گیا، سید صبغت اللہ شاہ صاحب البخاری کی بارگاہ میں نے عرض کیا حضور یہ مسئلہ پھنس گیا ہے اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے کچھ دیر مراقبے میں رہے اور پھر فرمایا کہ یہ جو آپ کے مسئلے کا حل ہے نا، آپ یہاں سے گجرات چلے جائیں، اور گجرات میں ایک اللہ کے ولی کا مزار ہے حضرت شاہ دولہ رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ وہاں پہ حاضری دیں، آپ کے مسئلے کا حل وہاں سے ہوگا۔ تو حافظ صاحب فرماتے ہیں میں یہاں سے وہاں گیا اور دعا کر کے میں واپس گھر پہنچا، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ کئی سالوں سے وہ مسئلہ پھنسا ہوا تھا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے مسائل کا حل بھی اللہ تعالیٰ، تو دادا صاحب فرماتے ہیں میرا مسئلہ حل نہ ہو رہا تھا، تو میں نے کئی مزارات پہ حاضری دی، میرا مسئلہ حل نہ ہوا۔ خیر فرماتے ہیں میں ایک خانقاہ میں پہنچا، تو خانقاہ میں وہاں پہ جعلی صوفی بیٹھے ہوئے تھے، 2 نمبر، وہ ہر دور میں ہی تھے، انہوں نے لباس صوفیوں والا پہنا ہوا تھا، بزرگوں والا، ولیوں والا، جبہ قبہ، کام ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو وہ خود اوپر والی اچھی منزل پہ تھے، مجھے انہوں نے نیچے بٹھا دیا، اچھے اچھے کھانے انہوں نے خود اپنے لیے رکھے، مجھے نیچے بٹھا دیا اور خربوزے کھانے لگے۔ تو آپس میں کہنے لگے یہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو داتا صاحب مزاح بھی بڑا کرتے ہیں، کشف المجوب میں لکھتے ہیں میں واقعی ان میں سے نہیں تھا، کیونکہ وہ تو دنیا کے لالچی تھے اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا طالب تھا۔ تو فرماتے ہیں میرا وہ مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا تھا نا، انہوں نے مجھے تکلیف دینی شروع کر دی، ان بندوں نے۔ میں نے میرے پاس جو ایک خشک روٹی کا ٹکڑا تھا، لقمہ، میں نے پانی میں بھگو کر اسے ہی کھانا شروع کر دیا، اور وہ اوپر مرغن کھانے جو تھے اچھے اچھے وہ کھاتے رہے، ہنستے رہے اور مجھے تنگ کرتے رہے۔ پھر انہوں نے خربوزے کھائے نا، اس کا چھلکے جو ہیں وہ اوپر سے میرے مارتے تھے، تو میں سر جھکا کے چپ کر کے بیٹھا رہا۔ داتا صاحب کہتے ہیں ایک نے چھلکے مارے، دوسرے، تیسرے، کہتے ہیں وہ چھلکے لگتے گئے نا، میرا ادھر سے وہ کام سیدھا ہونا شروع ہو گیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے آخری خربوزہ کھا کر آخری چھلکا مارا، تو میں جس مشکل کے لیے کئی سفر کر چکا تھا، میری وہ مشکل وہیں بیٹھے بیٹھے حل ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں مجھے اس وقت یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے بعد ولی اور بڑے صاحب علم لوگ اپنے ساتھ کچھ اس قسم کے لوگ بھی رکھتے ہیں جو انہیں تنگ کرتے ہیں، ان کے ارد گرد کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں جو ہر وقت ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو وہ انہیں مارتے بھی نہیں اور انہیں بھگاتے بھی نہیں اور چپ کر جاتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں۔ تو کیوں فرمایا اب مجھے پتہ چلا کہ وہ جو تکلیفیں دیتے ہیں وہ ان کی تکلیفوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، اور اس برداشت کی وجہ سے اللہ ان کا مقام اعلیٰ کر دیتا ہے۔ تو جناب یہ جو قوت برداشت ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ اللہ کے ولیوں کے ہاں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے ولی ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے ولی حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ولیوں کے ولی۔ تو ایک شخص ان کے گھر آیا پوچھنے کے لیے، حضرت ابو الحسن خرقانی کے گھر میں، میں ان کی زیارت کروں گا، ان کی مجلس میں بیٹھوں گا، ان سے فیض حاصل کروں گا۔ جب وہ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ بڑی غصے والی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کون ہے، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں پیران پیر حضرت قبلہ شیخ الکل حضرت ابو الحسن خرقانی دامت برکاتہم القدسیہ، میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کس پیر کی بات کرتے ہو؟ وہ کو پیر ہے، فراڈ لگایا ہوا ہے، وہ ایسے تم لوگوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے، ککھ اس کے پلے نہیں ہے۔ اس نے تو جناب وہ باتیں کی جناب،
وہ بندہ تو ہل گیا، اس نے کہا یار یہ کیا حالات ہیں، یہ تو بڑے عجیب حالات ہیں، ہم تو کچھ اور سمجھ کے آئے تھے، ادھر اندر کچھ اور باتیں چل رہی ہیں۔ تو بیگم صاحبہ کی وہ تلخ باتیں سن کر وہ بندہ واپس پلٹ پڑا کہ بھائی بس چپ ہی چنگی ہے، واپس چل پڑا۔ تو رستے میں ایک جنگل سے گزرا تو وہاں سے دیکھا ایک بزرگ جو ہیں وہ شیر کے اوپر سواری کر رہے ہیں، شیر کے اوپر بیٹھے ہیں اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا بنایا ہوا ہے اور سانپ کو مارتے ہیں شیر پہ اور شیر چل رہا ہے۔ تو وہ بندہ ڈر گیا، دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ اتنا بڑا ببر شیر اور اس کے اوپر بندہ بیٹھا ہے اور سانپ جو ہے وہ بطور اس نے ڈنڈا استعمال کر رہا ہے، تو گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ تو اس اللہ کے بندے نے جو بڑی نورانی شخصیت تھی اس نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھہر جا، رک۔ تو قریب آئے، شیر کو کہا بھائی اس کو کچھ نہیں کہنا۔ ہاں کیسے آئے تھے مجھے ملنے کے لیے؟ اس نے کہا جی آپ کو ملنے کے لیے تو میں نہیں آیا۔ کہا نہیں تو میرے گھر آیا تھا۔ کہا میں تو جی حضرت پیران پیر حضرت ابو الحسن خرقانی کے گھر گیا تھا۔ فرمایا میں وہی ہوں۔ تو بتا مجھے تو کیسے ملنے آیا تھا؟ اب وہ اور حیران ہو گیا، اس نے کہا ادھر تو میں نے کچھ اور سنا ہے، ادھر ماجرا کچھ اور دیکھا ہے۔ تو عرض کی حضور معافی چاہتا ہوں، میرے دل میں کوئی برا خیال آ گیا مگر مجھے سمجھ نہیں آئی۔ لوگ تو آپ کی تعریف کرتے ہیں اور میں نے تو آنکھوں سے دیکھ لیا آپ کا مقام، مگر وہ چار دیواری کے پیچھے کیا ہے، وہ گھر میں کیا ہے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی نے جو جواب دیا یہ ہمارے لیے بڑا زبردست پیغام ہے۔ فرمایا اگر میں اس سخت متشدد بیوی کی باتوں کو سن کر برداشت نہ کروں اور اس کی تلخی پر صبر نہ کروں تو آج اس شیر نر پہ میں سواری کیسے کرتا؟ آج یہ سانپ کا کوڑا میرے ہاتھ میں اور اس شیر نر پہ سواری میں جو کر رہا ہوں یہ اس صبر کی بدولت ہے۔ تو کسی شخص کی کسی ایک پہلو کو دیکھ کر کبھی غلط اندازہ نہ لگائیے گا۔ تو صبر آپ فرماتے ہیں وہ شیوخان کرام جو ہیں ان کے ہاں تو اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ بسا اوقات تاکہ وہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ ان کا مقام و مرتبہ بلند کر دے۔ تو مقام صبر جو ہے استقامت، یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تمام تعلیمات کے اندر یہ ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، برے بندوں کی صحبت، شیطان بندوں کی صحبت نیک بندوں کے بارے میں بھی بدگمان کر دیتی ہے۔ برے بندے کے پاس نہ بیٹھیں، برے بندے کی صحبت آپ کو نیکوں کے بارے میں بھی بدگمان کر دے گی۔ یعنی وہ بندہ جس کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کا دل مسجد سے اکتا جائے، آپ کو علماء برے لگنے شروع ہو جائیں، آپ کو اولیاء برے لگنے شروع ہو جائیں، آپ کو صحابہ کرام کے حوالے سے آپ کے دل میں برے خیال آنے شروع ہو جائیں، اہل بیت کے حوالے سے آپ کے دل میں وسوسے پیدا ہونے شروع ہو جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے حوالے سے کہیں آپ کے علم پر نقص کا خیال آ جائے یا اس طرح، تو اس طرح کے بندوں کی مجلس میں کبھی نہ بیٹھنا، کیونکہ جو شریر لوگ ہوتے ہیں وہ نیکوں کے بارے میں بدگمان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جو غافل علماء ہیں، غافل علماء اور چاپلوس قسم کے قاری اور بد عمل بد کردار صوفی، ان سے بھی اپنے دامن کو بچا کے رکھو، نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ آپ فرماتے ہیں داتا صاحب کشف المحجوب شریف میں کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے مصاحبین سے فرمایا کہ ہم میں سے جو بھی بخشا جائے وہ دوسروں کی بخشش کروائے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ تو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسین پاک کے پوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو حضور آپ کے تو جو نانا جان ہیں وہ شفیع المذنبین ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میری بخشش کروانا، ہم میں سے جو بخشا جائے وہ دوسرے کی بخشش کروائے۔
تو آپ کے تو نانا جو ہیں انہوں نے سب کی شفاعت کروانی ہے، آپ ذرا کہہ دینا۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھے اپنے نانا جان کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ کامل لوگ تھے جن کا ایک لمحہ بھی غافل نہیں گزرتا تھا، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نسبتوں والے ہیں، نسبتوں والے جو لوگ ہیں یہ عمل اچھا کر لیں تو ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ایک بڑی ہستی گزری، حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے ولی گزرے ہیں حضرت شاہ غلام علی دہلوی۔ ابھی سوموار والے دن انشاءاللہ ہمارا پروگرام آئے گا، صبح دیکھیے گا 7 بجے 92 پہ۔ تو شاہ غلام علی دہلوی بہت رب سے ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے، بڑے پریشان رہتے تھے، روتے رہتے تھے دن رات کہ کیا بنے گا۔ تو رات خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زیارت ہوئی اور سرکار نے فرمایا غلام علی ڈرتا کیوں ہے، جو ہم سے پیار کرتا ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ہم سے پیار کرنے والوں کے لیے رب نے دوزخ نہیں بنائی، انکار کرنے والوں کے لیے۔ تو داتا صاحب کی بارگاہ میں ایک بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پہ حاضر ہوا ملک شام میں۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مزار شریف پہ وہاں مجھے نیند آ گئی۔ جب آرام کیا تو میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زیارت کی، جو سرکار کا دیدار کیا تو میں نے دیکھا سرکار نے اپنے بازوؤں پر کسی کمزور سے شخص کو اٹھایا ہوا ہے۔ کشف المحجوب میں کمزور سا ایک شخص ہے اور حضور نے اس طرح اپنے بازوؤں پر اسے اٹھایا ہوا ہے۔ تو میں قریب ہوا، زیارت کی اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوش قسمت بندہ کون ہے؟ چہرہ بڑا نورانی ہے، جسم کمزور ہے، آپ نے اپنے دست مبارک پر اس کو اٹھایا ہوا ہے، یہ برکتوں والا بندہ ہے کون؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے علی حجویری، یہ تیرا اور تیرے علاقے والوں کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو ہم امام مانتے ہیں، ہم اس اعتبار سے کہ وہ فقہ حنفی کے امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ہم ان کے مقلد ہیں، یعنی انہوں نے قرآن و سنت میں سے جو 5 لاکھ مسائل نکال کر ہمیں دیے، ہم ان کے رستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ 1 2 4 مسائل نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 5 لاکھ مسائل قرآن و حدیث میں سے نکال کر ہمیں عطا کیے ہیں۔ وہی اصل دین ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آپ امام کے پیچھے چلتے ہو، ہم نبی پاک کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ فراڈ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان اماموں نے نبی پاک کی ذات برکات کا ہی دین لیا اور قرآن مجید اور حدیثیں، اور ان میں سے یہ بہت بہت بڑے مقام پر تھے، بہت بڑے، یعنی داتا صاحب جیسا شخص جن کو دیکھ رہا ہے کہ سرکار نے جن کو اپنے دست مبارک پہ اٹھایا ہوا ہے، وہ کتنی بڑی ہستی ہوگی۔ تو وہ حضور کے قرب میں تو ہر چیز جیسے حضور کی رضا تھی اس کے مطابق انہوں نے دین نکال کر قرآن و سنت میں سے ہمارے لیے یہ رستہ بنایا، جس پہ آج ہمارے پورے کے پورے مسائل جو ہیں جس کے ذریعے حل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کی سچی اتباع عطا فرمائے، اور ان کامل لوگوں کے ساتھ سچی محبت بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔